عربی زبان کے اندر مؤنث کی کیا علامات ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آپ کے پاس اسم آ جائے، کوئی بھی اسم، کلمات تو تین ہے، اسم ہوگا، فعل ہوگا، حرف ہوگا۔ فعل کے اندر تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ فعل جو ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے یا مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حرف تو وہ تو الگ اس کا جو ہے کام ہے کسی بھی جملے کے اندر۔ اسم کے اندر آپ نے کیسے پتہ لگانا ہے کہ آپ کا اسم جو ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ عربی زبان کے اندر جو اشیاء ذوی العقول ہیں، ذوی العقول مطلب جن کے اندر عقل ہے، ان کا تو مذکر مؤنث الگ کرنا آسان ہے، لیکن جن چیزوں کے اندر عقل ہی نہیں ہے، اب مثال کے طور پہ ایک مرد ہے تو مرد آپ کو پتہ چل جائے کہ مذکر ہے، آپ وہاں پہ حاضہ لگا دیں گے۔ اگر ایک عورت ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ مؤنث ہے، اس کے ساتھ آپ حاضی لگا دیں گے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو غیر ذوی العقول ہیں، جن کے اندر عقل نہیں ہے، ان کے اندر آپ نے مذکر اور مؤنث کی جو ہے اس کے اندر فرق آپ نے تفریق کیسے کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ بھی آپ کے پاس قلم ہے، اب قلم مذکر ہے مؤنث ہے، عربی کے اندر ہوتا ہے، انگلش کے اندر نہیں ہے۔ اٹس پین ہو گیا، اٹ آپ نے لگا دی، اس کے ساتھ بات ختم ہوگی۔ اب یہ آپ کے پاس کتاب ہے، ٹھیک ہے، کتاب ہے، اب کتاب کے اندر تو عقل نہیں ہے، اب آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ پھر اس کا جو اسم جو ہے اشارہ آئے گا وہ بھی مذکر مؤنث کے اعتبار سے ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا جو فعل آئے گا وہ بھی اسی کے اعتبار سے آئے گا، پھر اس کی جو صفہ آئے گی وہ بھی اسی کے اعتبار سے آئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آج پڑھتے ہیں کہ آپ نے مؤنث کی علامات کیسے جاننی ہے کہ یار کوئی بھی آپ کا اسم آیا ہے کہ وہ آیا مؤنث ہے یا مذکر ہے، تو مؤنث کی آپ علامات جان لیں، مذکر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں 3 علامات ہم پڑھیں گے آج، 3 علامات ہم پڑھیں گے، 3 علامات آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ جب بھی آپ کسی بھی اسم کے اندر یہ 3 علامات پائیں تو فوراً سے سمجھ جائیں کہ یہ اسم کیا ہے، مؤنث ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی کچھ علامات ہوتی ہیں، اور جو ہے بہت سارے اسماء ایسے ہیں آپ کے پاس وہ سمائی ہیں، ہم نے عربوں سے اسی طرح سنے ہیں، عربوں نے مؤنث کے طور پہ استعمال کیا، میں ابھی اس کی کچھ 1-2 مثالیں آپ کو دوں گا۔ عربوں نے اس کو مؤنث کے طور پہ استعمال کیا اور ہم نے بھی اس کو اسی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس کے اندر کوئی نہ صرفی بحث ہے اور نہ ہی نحوی کوئی بحث ہے، اس کے اندر نہ کوئی آپ علامت دیکھتے ہیں۔ تو عربوں نے سمائی، اس کو کہتے ہیں سمائی، عربوں نے اس کو اسی طرح استعمال کیا، ہم نے بھی اسی طرح اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اس کے اندر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہم نے جو ہے ان سے ہی سنا ہے تو ہم نے اسی طرح لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں علامات کیا ہیں آپ کے پاس، علامات آپ کے پاس آ جائیں تو مؤنث کی جو ہے تخصیص ہے آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا پہلی علامت دیکھیں، کسی بھی اسم کے آخر میں آپ کے پاس تا مربوطہ آ جائے، گول تا، تا مربوطہ آ جائے، اس کو کہتے ہیں گول تا، تا مربوطہ، ٹھیک ہے، گول تا ہے، اس کو تا مربوطہ کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اور اردو کے اندر تا المدورہ، اردو کی کچھ کتابیں ہیں صرف و نحو کی، اس کے اندر تا المدورہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اردو میں آپ کے سامنے تا مربوطہ یا تا مدورہ، تا المربوطہ یا تا المدورہ، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں، یہ گول تا اس کو کہتے ہیں، تا المربوطہ، ٹھیک ہے، تا المربوطہ، ٹھیک ہے، تا المربوطہ بریکٹ کے اندر لکھ دیا آپ کے لیے، تا المربوطہ۔ کسی بھی اسم کے آخر میں آپ کے پاس یہ تا المربوطہ گول تا آ جائے گا، اس اسم کو آپ کہیں گے یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، غیر ذوی العقول کے اندر۔ جو عاقل ہیں، انسان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، ان کے اندر تو آسان ہے، لیکن جو غیر ذوی العقول ہیں ان کے اندر تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ مثال میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ گاڑی ہے آپ کے پاس، اب گاڑی آپ کے پاس، گاڑی آیا مذکر ہے مؤنث ہے، آپ جائیں عربی زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر گاڑی کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے، کون سا استعمال ہوا ہے، سیارہ۔ دیکھیں لکھیں جی سیارہ، آخر میں دیکھیں اس کا تا مربوطہ آ گیا ہے، تو یہ سیارہ کیا ہو گیا، مؤنث ہو گیا، ٹھیک ہے، سیارہ کیا ہو گیا، مؤنث ہو گیا، ٹھیک، مذکر نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آخر میں تا مربوطہ، یہ تا مربوطہ آخر میں آئے گا، درمیان میں نہیں آئے گا، ہمیشہ تا مربوطہ آخر کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس ایک مثال آگی۔ ایک اور مثال دیکھیں، بس ہے آپ کے پاس، بس کو کیا کہتے ہیں عربی، حافلہ، حافلہ کا دیکھیں آخر میں کیا آ رہا ہے، تا مربوطہ آ گیا، تو یہ حافلہ کیا بن گئی، مؤنث بن گئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مؤنث آپ کے پاس بن گئی ہے کیونکہ آخر میں اس کے پاس تا مربوطہ آ گیا۔ اب ایک اور مثال دیکھیں، طائرہ، طائرہ پتہ ہے، طائرہ جہاز کو کہتے ہیں، ایئر پلین کو۔ اب طائرہ آخر میں دیکھیں اس کے پاس کیا ہے جی، تا مربوطہ ہے، تو جہاز بھی آپ کا کیا ہے، مؤنث ہے۔ جب بھی ان چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے تو آپ نے اس کا اسم الاشارہ کیا لانا ہے، ہذہ،
حاضی لگا، حاضہ نہیں لگانا ہے، ابھی اس کے دیکھیں اس کے مطابق آئے گا. جب اس کی صفہ لے کے آئیں گے اس اسم کی تو وہ بھی اسی کے مطابق آئے گا. مثال کے طور ابھی دیکھیں میں اسم الاشارہ میں کہتا ہوں یہ گاڑی ہے، اب حاضی سیارۃ، اب حاضی کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ مؤنث کی وجہ سے. حاضی حافلۃ، اب حاضہ میں نے نہیں لگایا، حاضی لگایا، کیوں؟ کیونکہ مؤنث کی وجہ سے. حاضی طائرۃ، طائرہ کیوں لگایا، حاضی کیوں لگایا؟ کیونکہ طائرہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو اسم الاشارہ آ گیا. اب اس طرح جب آپ اس کی صفہ استعمال کریں گے، صفہ مطلب ایڈجیکٹو جب اس کا استعمال کریں گے اسم صفہ، تو وہ بھی اس کے مطابق ہی آئے گا. اگر مؤنث ہے تو مؤنث ہی کی طرح آپ اس کا صفہ لے کے آئیں گے. اگر آپ کا جو موصوف مذکر ہے تو اس کی صفہ بھی مذکر لے کے آئیں گے. اب مثال کے طور میں کہتا ہوں گاڑی خوبصورت ہے، سیارۃ جمیلۃ، جمیلۃ، آخر میں نے جمیلۃ تا مربوطہ والا لگا دیا، جمیلۃ. جمیلۃ کیوں آیا ہے تا مربوطہ؟ کیونکہ سیارہ مؤنث ہے. یہ جمیل بھی آپ کہہ سکتے تھے، جمیل بھی ہے نا آپ، جمیل بھی خوبصورت کوئی کہتے ہیں، جمیل یہاں پہ نہیں کہنا، یہ غلط ہے، یہ آپ کا ٹھیک ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو موصوف ہے وہ مؤنث ہے، اسی وجہ اس کی صفہ کیا آئی ہے؟ مؤنث آئی ہے. اب حافلہ، الحافلۃ جمیلۃ، الحافلۃ جمیلۃ، اب یہاں پہ بھی جمیلۃ آیا ہے. الطائرۃ جمیلۃ، یہاں پہ بھی آپ کا جمیلۃ ہے، نہ کہ جمیل ہم نے کہا ہے. اب مثال کے طور میں کہتا ہوں قلم، قلم مذکر ہے، القلم جمیل، نہ کہ جمیلۃ. اس کی جو صفہ ہے وہ بھی موصوف کے اعتبار سے ہی آئے گی. آیا آپ کا موصوف مذکر ہے تو صفہ اس کی مذکر ہے، اگر موصوف آپ کا مؤنث ہے تو صفہ بھی اس کی مؤنث آئے گی. یہ پہلی علامت ہے، ذہن کے اندر آ گئی؟ جی ہاں، اس کی صفہ جو ہے آپ نے تذکیر و تانیث کے اندر خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ کے پاس پہلی علامت ہے. کسی بھی اسم کے آخر میں تا مربوطہ آ جائے وہ اسم مؤنث کہلاتا ہے عربی زبان کے اندر. دیکھیں دوسری علامت آپ کے پاس کیا ہے، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ دوسری علامت آپ کے پاس کیا ہے؟ کسی بھی اسم کے آخر میں، یہ پہلی علامت تا مربوطہ ہوگی. کسی بھی اسم کے آخر میں آپ کے پاس الف مکسورہ آ جائے، الف مکسورہ، الف مکسورہ سے مراد یہ ہے کہ یا، آپ کو پہلے ہی بتایا تھا الف مکسورہ، اس کو یا نہیں پڑھنا، اس کو الف مکسورہ پڑھنا ہے. الف مکسورہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، الف مکسورہ، الف مکسورہ. یہ جو الف مکسورہ ہے جس کو اردو کے اندر یا کہتے ہیں، عربی کے اندر یا تب بنے گا اس کے نیچے جب دو نقطے ڈالیں گے. ابھی یہ جو ہے الف مکسورہ ہے کیونکہ الف کا ساؤنڈ دے رہا ہے آپ کو. جب بھی یہ کسی بھی اسم کے آخر میں آ جائے تو وہ آپ کے پاس اسم کیا بن جائے گا؟ مؤنث بن جائے گا. مثال کے طور پر مصلی، مصلی مکان الصلاۃ، این انتم تصلون، ٹھیک ہے، این انتم تصلون، یہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں. مصلی، مصلی جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے. اب دیکھیں مصلی کے آخر میں کیا ہے؟ الف مکسورہ ہے تو مصلی کیا ہو جائے گا؟ مؤنث ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کے پاس ہے صغرا، کبرا، 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 اس کا اکبر بھی آتا ہے. یہ اس میں تفضیل ہے لیکن بہرحال اس کو بھی آپ جو ہے مثال اپنے ذہن کے اندر رکھیں. کبرا، کبرا کے آخر میں کیا آ گیا؟ الف مکسورہ آ گیا تو یہ بھی آپ کا جو ہے مؤنث ہے. صغرا، صغرا، یا ایک اور صغرا، یہ تو جو ہے آپ کے پاس اس میں تفصیل کے اندر آ گیا. صغرا یہ بھی آپ کا مؤنث کے اندر ہے کیونکہ آخر میں علامت ہے. ایک اور ہے مستشفیٰ، مستشفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ ہاسپٹل کو، ہاسپٹل، ہسپتال. اب مستشفیٰ کیا ہو گیا آپ کے پاس؟ مؤنث ہو جائے گا، مستشفیٰ، مستشفیٰ. اب اس کے آخر میں بھی آپ کے پاس الف مکسورہ ہے، اس کی وجہ سے یہ آپ کا اسم کیا بن جائے گا جی؟ مؤنث بن جائے گا. اچھا ایک اور بات ذہن کے اندر رکھیں، ابھی آپ کو میں دو اسماء بتاتا ہوں، موسیٰ اور عیسیٰ. یہاں پہ لکھ دیتے ہیں موسیٰ، موسیٰ و عیسیٰ. جی مصطفیٰ بھی ہے جی آپ چلے وہ مصطفیٰ کو بھی لکھ لیتے ہیں. مصطفیٰ، ٹھیک ہے، مصطفیٰ آپ نے لکھ لی. ٹھیک ہے، ہاں مرتضیٰ بتا جائیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے، اب ان اسماء کو آپ دیکھیں، موسیٰ، عیسیٰ، مصطفیٰ. اب یہ جو اسماء ہے مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث کیسے؟ یہ موسیٰ تو مرد کے لیے استعمال کرتے ہیں، عیسیٰ بھی مرد کے لیے ہے. ہمارے جو انبیاء کے نام آئے ہیں، مصطفیٰ بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مصطفیٰ. ٹھیک ہے، یہ تو جو ہے ہم مردوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، الف مکسورہ ہے، لیکن یہ تو ہم نے تو مردوں کے لیے استعمال، ھذا موسیٰ، نہ کہ ھذی موسیٰ.
ھذا عیسیٰ ہی عیسیٰ جالس ہناک، نہ کہ ھذی عیسیٰ، نہ کہ عیسیٰ جالست ہناک۔ ہاں یہ تو ہم جو مردوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، علامت تو میں نے آپ کو بتائی الف مکسورہ آخر میں آئے گا، لیکن یہاں پہ غلط ہو گیا نا۔ دیکھیں اس کو دیکھیں، ایک ہوتا ہے لفظی اور ایک ہوتا ہے معنوی۔ اب یہ لفظی اعتبار سے تو مؤنث ہے لیکن معنوی اعتبار سے مذکر ہے۔ لفظی لفظ کو دیکھیں تو مؤنث ہے لیکن جب میننگ اس کا لیتے ہیں ہم لوگ تو وہ آپ کو مذکر کا دے گا۔ موسیٰ مرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب جو ہے معنوی اعتبار سے اس کا جو اشارہ لائیں گے آپ وہ اس کے معنوی اعتبار سے ہی لائیں گے، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ مرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ مرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لفظی مؤنث ہے معنوی مذکر ہے۔ اس طرح ایک اور مثال ہے سلمہ، اچھا وہ تو چلیں ہے لڑکی کا ہی نام ہے سلمہ، ٹھیک ہے۔ سلمہ، ہدا، ندہ، آخر میں سارے کے سارے الف مکسورہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ پاس کیا ہیں جی، مؤنث ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آخر میں ان کے الف مکسورہ آ گیا۔ اچھا تیسری جو علامت ہے آپ کے پاس کسی بھی اسم کے اندر، آپ جو ہے کیسے جو ہے فرق کریں گے کہ اسم آپ کا مؤنث ہے۔ جو تیسری علامت ہے آپ کے پاس، تیسری کو ہم کہتے ہیں الف الممدودہ۔ الف الممدودہ، الف الممدودہ سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی اسم کے آخر میں الف اور حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی اسم کے آخر میں آپ کا الف اور حمزہ آ جائے تو اس اسم کو بھی ہم کہتے ہیں وہ اسم آپ کا مؤنث ہے عربی زبان کے اندر، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سودا، سودا، سودا کہتے ہیں بلیک کو، بلیک بلیک بلیک۔ بیضا، بیضا، بیضا کہتے ہیں سفید کو۔ خضرا، صفرا، حمرا، حمرا، حمرا سرخ کو کہتے ہیں، حمرا سرخ۔ یہ رنگوں کے اندر بھی آپ کو زیادہ اسی کے اندر، اس کے علاوہ نساء، نساء دیکھ لیں، نساء تو ہیں ہی جو ہے آپ کے پاس، وہ تو پہلے سے مؤنث ہے لیکن اس کی علامت اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی آپ کی علامت موجود ہے۔ تو کسی بھی اسم کے آخر میں آپ کا الف جو ہے آپ کا ممدودہ آ جائے تو وہ اسم بھی آپ کے پاس کیا ہے، مؤنث کہلاتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کچھ اسماء آپ کے پاس ایسے ہیں، ابھی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کچھ اسماء ایسے ہیں جو سمائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں کہتا ہوں شمس، الشمس، لیکن سورج ہے۔ اب سورج کے اندر تینوں علامات میں سے کوئی علامت پائی جا رہی ہے؟ نہیں ہے، نہ ہی اس کے اندر جو ہے تا مربوطہ ہے، نہ آپ کے پاس الف مکسورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، لیکن شمس مؤنث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر ایسے استعمال ہوئے اور عربوں نے بھی اس کو اسی طرح استعمال کیا ہے، الشمس، ٹھیک ہے، ہادی الشمس، الشمس، ٹھیک ہے۔ شمس آپ کا کیا ہے، مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سمائی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں، الارض، ارض زمین ہے، زمین کیا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے، مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مؤنث سمائی ہے، سمائی، تینوں علامات اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، سمائی ہے، مطلب ہم نے اسی طرح سنا ہے، اسی طرح سنا ہے تو ہم اس کو اس طرح استعمال کریں۔ دول، 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 دول جو ہے کہتے ہیں ایک ریاست کو، ملک مطلب دول، وہ بھی آپ کے پاس جو ہے مؤنث ہے، مؤنث ہے۔ خیر اس کے اندر ایک اور بحث بھی ہے کہ یہ جو دول ہے اور ارض، ٹھیک ہے، دول اور ارض، یہ جو دو اسماء آپ کو میں نے بتائے ہیں مؤنث ہیں، ان کا جو اسم آپ کا تصغیر بنتا ہے نا، اسم التصغیر، وہ آپ کے پاس جو ہے دویلہ ہے اور اریزہ ہے۔ اسم التصغیر کی وجہ سے یہاں پہ ہم نے مؤنث استعمال کیے ہیں، لیکن فی الحال آپ اپنے جو ہے ذہن کے اندر ان چیزوں کو رکھیں، شروع کے اندر آپ ہیں تو اس طرف فی الحال نہ جائیں۔ بس یہ آپ کے پاس جو ہے کچھ چیزیں سمائی بھی آتی ہیں، کچھ کے اندر علامات بھی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے پاس جو ہے سمائی بھی آتی ہیں، جس طرح عربوں نے استعمال کیا ہم نے بھی اسی طرح استعمال کرنا ہے۔